مکہ کے بازار میں سولی پر چڑھائے گئے ایک صحابی رسول جن کو موت سے پہلے موت جیسی اذیت دینے کا فیصلہ ہوا، تیر کی نوک سے کاٹ لگا کر، نیزے کی نوک سے جسم میں زخم لگا کر، تلوار کی دھار سے جسم لہو لہان کرتے ہوئے کہا جاتا، اے خبیب، موقع ہے، محمد کا کلمہ چھوڑ دے، آزاد ہو جائے گا۔ جن کو تختہ دار پر لٹکایا گیا اور جسم کو تھوڑا تھوڑا کر کے کاٹا گیا، سینہ تان کر سولی پر چڑھے اور بڑی حسرت سے کہا، یا اللہ، میں یہاں کسی کو نہیں پاتا جس کے ذریعے میں آخری سلام تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا سکوں، اب تو ہی میرا سلام نبی رحمت تک پہنچا دے۔ یہ واقعہ ہے صحابی رسول حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت کا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے انصاری ہے اور قبیلہ انصار میں خاندان اوس کے بہت ہی نامی گرامی فرزند ہیں، بہت ہی پرجوش اور جانباز صحابی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو بے پناہ والہانہ عشق تھا۔ جنگ بدر میں دل کھول کر انتہائی بہادری کے ساتھ کفار سے لڑے۔ جنگ احد میں بھی آپ کے مجاہدانہ کارنامے شجاعت کے شاہکار کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن 4 ہجری میں رجی نامی مقام پر یہ صحابی کفار کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ انہوں نے جنگ بدر میں کفار مکہ کے مشہور سردار حارث بن عامر کو قتل کر دیا تھا۔ گرفتاری کے بعد انہیں مکہ کے ایک چوراہے میں لایا گیا۔ شہر کے بیچوں بیچ واقع ہونے کی وجہ سے مرکزی مقام حاصل ہے۔ بازار، دکانیں ارد گرد واقع ہیں۔ بیچ شہر میں واقع ہونے کی وجہ سے ہر وقت بھیڑ لگی رہتی ہے۔ دیگر شہروں سے آنے والے تجارتی سامان کا مرکز ہے۔ اس دن معمول سے زیادہ رش تھا۔ کچھ غلام نیلامی کے لیے موجود تھے۔ غلاموں کا نام لے لے کر خریداروں کو متوجہ کیا جا رہا تھا۔ آخر ایک آواز بلند ہوئی، خبیب، کون خریدے گا اس خبیب کو؟ غزوہ بدر میں حضرت خبیب بن عدی کے ہاتھوں قتل ہونے والے سردار حارث بن عامر کے بیٹوں کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو ذہن پر دباؤ ڈالا، کون خبیب؟ آخر جواب مل گیا، باپ کا قاتل جس نے بدر میں حارث بن عامر کو جہنم واصل کیا۔ انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، خون کھولنے لگا، غضب جوش مارنے لگا۔ فوراً حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے، خرید کر قید کر لیا۔ خبیب بن عدی اس 10 رکنی تبلیغی وفد کے رکن جو قبیلہ ازل اور کارا کی غداری کی بھیند چڑھ گئے۔ دوسرے 8 ساتھی مکہ اور اسفان کے مقام رجی پر شہید کر دیے گئے۔ خبیب اپنے ایک ساتھی کے ساتھ دشمن کی بدہدی کا شکار ہو کر گرفتار ہوئے، مکہ کے بازار میں فروخت ہوئے۔ بدلے کی آگ میں جھلسے حارث بن عامر کے بیٹے انتقام کے لیے تیار ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی مکہ کے دوسرے مقتولین کے لواحقین بھی اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کو تیار ہو گئے۔ مکہ اور گرد و نواح میں اعلانات کرا دیے گئے، آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی خبیب کو سولی چڑھانا ہے۔ لوگ جوگ در جوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے خبیب سنجیدگی اور رعب کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، بلا کا اطمینان چہرے پر۔ معبود حقیقی کے دھیان میں سولی چڑھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑے، سولی پر چڑھا دیا گیا۔ چاروں طرف سے دشمن تیر، تلوار اور نیزے کاٹ ڈالنے کو تیار ہیں۔ موت سے پہلے موت جیسی اذیت دینے کا فیصلہ ہوا۔ تیر کی نوک سے کاٹ لگا کر، نیزے کی انی جسم میں پیوست کر کے، تلوار کی دھار سے جسم لہو لہان کرتے جاتے اور پوچھتے جاتے، اے خبیب، تیرے پاس موقع ہے، محمد کا کلمہ چھوڑ دے، آزاد ہو جائے گا۔ قربان جائے محمد عربی کی مقدس جماعت کے روشن ستارے پر عزم، خدمت، وفاداری، ثابت قدمی۔ فرشتوں نے استقامت کی تاریخ رقم ہوتی دیکھی۔ ایک ظالم نیزے کی نوک جب ہو کر پوچھتا ہے، خبیب، او خبیب، کیا تو چاہتا ہے کہ تیری جگہ یہاں آج محمد سولی پر ہوتے اور تیری جان چھوٹ جاتی؟ خبیب تڑپ اٹھے، چھلنی بدن، رستہ خون، تیر، تلوار، نیزے کے زخموں کی تکلیف بے اثر ہو گئی۔ روبدار آواز کے ساتھ گرج کر بولے، خدا کی قسم، مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھے اور میں آرام سے اپنے گھر بیٹھا رہوں۔ حضرت خبیب کا جواب دشمن پر بجلی بن کر گرا، شہید کر دیے گئے۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی پر چڑھائے گئے تو انہوں نے بڑی حسرت کے ساتھ کہا، یا اللہ، میں یہاں کسی کو نہیں پاتا جس کے ذریعے میں آخری سلام تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا سکوں، لہٰذا تو میرا سلام نبی رحمت تک پہنچا دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر اپنے صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بالکل اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے وعلیکم السلام فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا دینی بھائی خبیب ابھی مکہ مکرمہ میں سولی پر چڑھا دیا گیا ہے اور اس نے سولی پر چڑھ کر میرے اوپر
سلام بھیجا ہے، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ مقام تنعیم میں حضرت خبیب کی لاش سولی پر لٹکی ہوئی ہے، جو مسلمان ان کی لاش مقدس کو سولی سے اتار کر لائے گا میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت زبیر بن العوام اور حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر راتوں کو سفر کرتے مقام تنعیم میں گئے۔ 40 کفار سولی کے پہرہ دار بن کر سو رہے تھے۔ ان دونوں حضرات نے لاش کو سولی سے اتارا۔ اتنے دن گزرنے کے باوجود لاش بالکل تازہ تھی اور زخموں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ گھوڑے پر لاش رکھ کر مدینہ منورہ کا رخ کیا، مگر 70 کافروں نے ان لوگوں کا پیچھا کیا۔ جب ان دونوں صحابہ نے دیکھا کہ اب ہم گرفتار ہو جائیں گے تو ان دونوں نے مقدس لاش کو زمین پر رکھ دیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ ایک دم زمین پھٹ گئی اور مقدس لاش کو زمین نگل گئی۔ پھر زمین اسی طرح برابر ہو گئی کہ پھٹنے کا نام و نشان نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خبیب بن عادی کا لقب بلیغ الارض ہے، یعنی جن کو زمین نگل گئی۔ پھر ان دونوں حضرات نے فرمایا، اے کفار مکہ، ہم دو شیر ہیں جو اپنے جنگل جا رہے ہیں، اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو ہمارا راستہ روک کے دیکھ لو، ورنہ اپنا راستہ لو۔ جب کفار مکہ نے دیکھ لیا کہ ان دونوں کے پاس لاش نہیں ہے تو وہ لوگ مکہ واپس چلے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ سولی پر چڑھائے جانے کے وقت حضرت خبیب نے قاتلوں کے مجمع کی طرف دیکھ کر یہ دعا مانگی، اے اللہ تو میرے ان تمام قاتلوں کو گن کر شمار کر لے اور ان سب کو ہلاک فرما دے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ رکھ۔ ایک کافر کا بیان ہے کہ میں نے جب خبیب کو بددعا کرتے ہوئے سنا تو میں زمین میں لیٹ گیا تاکہ خبیب کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ 1 سال پورا ہوتے ہوئے تمام وہ لوگ جو آپ کے قتل میں شریک تھے یا راضی تھے، سب کے سب ہلاک اور برباد ہو گئے، فقط تنہا میں بچ گیا ہوں۔